بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، پارہ نمبر 20 سورہ قصص، رکوع نمبر 8، آیات نمبر 77-78۔ مذکورہ آیتوں میں اہل ایمان کے طرف سے قارون کو چند نصائح کا بیان ہے۔ پہلے نصیحت یہ کی گئی کہ اللہ تعالی نے جو مال و دولت تجھے عطا فرمایا ہے، اس کے ذریعے آخرت کا سامان تیار کرو۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا کے حصے سے مراد عمر اور عمر میں کی ہوئی اعمال مراد ہے، جو آخرت میں کام آئے گی، جس میں صدقہ خیرات بھی داخل ہے، جس میں دیگر اعمال صالحہ بھی داخل ہے۔ وَهَذَا قَوْلُ ابن عباس وجمہور المفسرین کذا فی القرطبی۔ اس صورت میں جملہ مذکورہ ما قبل جملے کی تاکید ہے اور تائید ہے، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو مال و دولت، عمر، قوت اور صحت عطا کی ہے، جو بروز قیامت تیرے کام آئے گی اگر اس کو درست طریقے سے استعمال کیا۔ اور دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ تیرا حصہ وہ ہے جو بروز قیامت تیرے کام آئے۔ باقی حصص تو ورثاء کو ملتے ہیں، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس سے اپنے آخرت کا سامان تیار کرو۔ ضروریات دنیاوی، بشری ضروریات کو ولا تنسا، بلانا مت، یعنی سب کچھ صدقہ کر کے کنگال بن جاؤ، ایسا نہ کرو، بلکہ بے قدر ضرورت اپنے لیے بھی کچھ رکھو۔ اس دوسری تفسیر کے مطابق نصیبی دنیا سے مراد معاشی ضروریات ہے۔ تیسری نصیحت یہ کی کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے اور واقعی بہت بڑا فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، تو آپ بھی بندوں کے ساتھ احسان کرے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ۔ چوتھی نصیحت یہ کی کہ اللہ کی نافرمانی اور حقوق واجبہ کو پائمال مت کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ فساد کا خواہان مت بنو، کیونکہ گناہ کرنے سے دنیا میں فساد ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اور خاص کر پھر متعدی گناہ جو ہے، قتل ہے، زنا ہے، جوا ہے، رشوت ہے، سود ہے، یہ تو فسادات کی جڑ ہے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ علم سے مراد تو علم التورات ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا، اور ان 70 اصحاب موسیٰ میں شامل تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام میقات پر لے گئے تھے، منتخب کیا تھا۔ مگر قارون کو اپنے مال و دولت اور اپنی ذاتی کمال پر بہت تکبر تھا،
بہت ناز تھا، بہت غرور تھا۔ قارون نے کہا کہ مجھے جو کچھ مال و دولت ملا ہے یہ سب کچھ میرا ذاتی کمال علمی کے سبب ملا ہے، اس لیے میں خود اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہاں علم سے مراد معاشی، علمی معیشت کے تدابیر کا علم ہے، اکانومسٹ جس کو کہتے ہیں، معیشت دان جو صنعت، تجارت، درآمدات برآمدات وغیرہ میں ہوشیار ہو، سمجھدار ہو تجارت میں، اور مقصد یہ تھا قارون کا کہ اس میں اللہ کے احسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یعلم، قارون کے اصل سوال کا تو جواب وہی ہے جو مذکور ہوا کہ بدبخت اللہ کے احسان سے آپ کیسے بری ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ علم و ہنر تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مگر یہ جواب بالکل غایت ظہور کے اساس پر اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کیا۔ فرمایا کہ اگرچہ مال و دولت ذاتی کمال اور محنت اور مشقت سے حاصل کیا ہوا ہے، لیکن مال کی فراوانی کسی انسان کا کوئی ذاتی کمال، ذاتی فضیلت نہیں ہوتی۔ گزشتہ قوموں میں، امتوں میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں جو ہر لحاظ سے قارون سے مالدار تھے، ہر لحاظ سے قارون سے طاقتور تھے۔ اب تو ایک فرعون کا ایک ایجنٹ ہے، بنی اسرائیل پر نگران مسلط ہے، اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ تو بڑے مالدار لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، حکمران لوگ تھے۔ جب اللہ نے ان کو پکڑ لیا تو پھر ان کے مال و دولت کوئی کام نہیں آئی، اور واقعی مال و دولت وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ فرمایا وابتغ، وطلب، تلاش کیجئے، فیما آتاک اللہ، اس میں جو دیا ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے، الدار الآخرۃ، اگر آخرت کا، ولا تنسا نصیبک، اور نہ بھول اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا سے، وَأَحْسِنْ، اور نیکی کر، کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ نیکی کی ہے اللہ نے تیرے ساتھ، ولا تبغِ، اور خواہش نہ کر، الفساد، فساد کا، فی الارض، زمین پر، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم، بے شک مجھے جو دیا گیا ہے علی علم، علم سے، ہنر سے، عندی، جو میرے پاس ہے۔ اولم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ، تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے، قد اہلک من قبلہ، ہلاک کر دیا ہے اس سے پہلے، من القرون، کئی امتوں کو، کئی جماعتوں کو، من ہوا اشد منہ، جو زیادہ سخت تھے اس سے، قوتاً، قوت میں، و اکثر جمعا، اور زیادہ تھی جمعیت میں، ولا یسأل، اور نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنوبہم، ان کے گناہوں کے بارے میں، المجرمون، مجرموں سے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔